ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس کے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ العنکبوت کی نشست نمبر 7 میں حاضر خدمت ہیں۔ اس نشست میں آیت نمبر 53 تا 63 تک 11 آیات کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ دو قوانین جو پہلے رکوع میں پڑھے تھے وہ یاد رہنے چاہیے کہ جو ایمان کا دعویٰ کریں گے ہم ان کو آزمائیں گے، اور جو برے عمل کرنے والے ہیں وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائیں گے۔ تو اس جو آیت اب ہم آیت نمبر 53 شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں اللہ رب العزت ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب انبیاء ان کو سمجھاتے تھے کہ تم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پاؤ گے اگر ان حرکات سے باز نہ آئے، تو اب وہ آگے سے استہزاء کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ جلدی طلب کرتے ہیں عذاب کو، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے عذاب آ جائے گا تو مذاق کرتے ہوئے کہتے ہیں لاؤ نا جلدی عذاب۔ تو ان کو جواب یہ دیا گیا وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر نہ ہوتا نا وقت مقررہ تو آ چکا ہوتا ان پر عذاب۔ تو گویا یہاں اللہ نے اپنا ایک اور قانون بھی ذکر کر دیا، اور وہ قانون ہے قانون مہلت، کہ اس خطرناک مطالبے کے جواب میں اللہ نے اس قانون کو ذکر کیا۔ اور وہ قانون کیا ہے؟ کہ اللہ کے ذمے ہے انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھانا، جیسے اللہ نے خود ذکر کیا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہمارے ذمے ہے ہدایت کا راستہ دکھانا۔ تو اللہ نے اندر بھی ایک چیز الہام کر دی، الہمہا فجورہا و تقواہا، اندر بھی فجور و تقوی کی جو تمیز ہے اس کو تمیز کرنے کی صلاحیت بھی بندے کے اندر موجود ہے۔ باہر بھی دو راستے دکھا دیے، پھر اللہ نے انبیاء کے ذریعے بھی باتوں کو سمجھا دیا، اور اب قرآن و سنت قیامت تک کے لیے اللہ نے محفوظ کر دیا، اور پھر اس کے ذریعے اللہ بہت ساری باتیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو درمیان میں اللہ یہ مہلت دیتے ہیں عمل کی، ارادے کی، اس کے ذریعے انسان حق بات تک پہنچے، سمجھے، اس کو حق کو حاصل کرے۔ لیکن اگر اس حق درمیان وہ نافرمانی بھی کر رہا ہے، کفر و شرک بھی کر رہا ہے، اس کے باوجود اللہ اس کو پکڑتے نہیں، تو یہ قانون مہلت ہے۔ جب تک یہ قانون ہے، مقررہ وقت ابھی نہیں آیا، اللہ بھی اس کو نہیں پکڑیں گے، مہلت دیے رکھیں گے۔ تو یہی بات اللہ ذکر کر رہے ہیں وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر نہ ہوتا نا وقت مقررہ تو عذاب آ چکا ہوتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ضرور بھی ضرور آئے گا وہ اچانک ان کے اوپر، اس حالت میں کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی، یعنی آئے گا ضرور۔ اچانک سے مراد یعنی ان کو یہ بتائے بغیر کہ کل آئے گا، پرسوں آئے گا، تاریخ اور وقت بتائے بغیر، ورنہ اللہ یہ تو بتا چکے ہیں کہ اگر باز نہ آئے تو پکڑے جائیں گے۔ ہاں، یہ وقت مقررہ جو ہے وہ ان کو نہیں بتایا جاتا کہ کب آئے گا۔ پھر اللہ نے ان کا مطالبہ دوبارہ ذکر کیا، یستعجلونک بالعذاب، وہ جلدی مچاتے ہیں، طلب کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ عذاب لے آؤ۔ تو اب جواب دیا گیا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم یقیناً احاطہ کرنے والی ہے کافروں کا۔ یعنی اگر دنیا میں پکڑ نہ بھی آئی نا تو مرنے کے بعد ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا، بلکہ جہنم ان کو گھیر لے گی، جس طرح آج جہنم والے کاموں نے ان کو گھیرا ہوا ہے، تو قیامت والے دن ان کو جہنم گھیر لے گی۔ اب اس کا اللہ تھوڑا نقشہ ذکر کر رہے ہیں، منظر کشی پیش کر رہے ہیں کہ جہنم کا عذاب ان کو کیسے گھیرے گا۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن ان کو ڈھانپ لے گا عذاب ان کے اوپر سے بھی اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی۔ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ،
اور اللہ فرمائے گا چکھو جو تھے تم عمل کرتے، یعنی یہ اس کا بدلہ ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ نے اہل ایمان کی طرف رخ کو پھیر دیا۔ آزمائش پر پورا اترنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں جو اللہ ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں بھی اللہ ایک طریقہ ذکر کر رہے ہیں اور ایک خاص قسم کے حالات میں بندے کو کیا کرنا چاہیے اس کی طرف اشارہ ہے۔ ظاہر ہے مختلف حالات ہوتے ہیں، کوئی بندہ کسی طرح کی آزمائش میں مبتلا ہے، کوئی کسی طرح کی ہے، تو اللہ ہر طرح کی ہدایات دے رہے ہیں کہ اہل ایمان آزمائش پر پورا اتر سکے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، وہ سنو کہ میری زمین بہت وسیع ہے۔ وَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، تو میری ہی تم عبادت کرو۔ یعنی ایک علاقے میں اگر آپ رہ رہے ہو اور وہاں تمہیں استقامت اختیار کرتے ہوئے صبر سے ثابت قدمی سے زندگی گزارتے ایک عرصہ گزر چکا ہے اور لوگوں نے آپ کی زندگی تنگ کر دی ہے اس وجہ سے کہ آپ لوگ احکام الہی کی پابندی کر رہے ہیں، تو اب زمین اللہ کی بڑی وسیع ہے، اس کو چھوڑ کے ہجرت کر کے کہیں اور چلے جائیں۔ تو یہ بات جب مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو ستایا تو ان سے کہا گیا اللہ کی زمین وسیع ہے، حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، پھر اس کے بعد نیا حکم آیا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو اس طرح زمین وسیع ہے، جو اصل کام ہے کہ ایمان اور ایمان کے جو عملی تقاضے ہیں اس کو پورا کیا جائے، تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں چلے جائیں۔ پاکستان بھی تو اسی مقصد کے لیے حاصل کیا تھا کہ وہاں بر صغیر جب یہ مشترکہ پاک و ہند تھا، پوری طرح اسلام کے اصولوں پر زندگی نہیں گزار پا رہے تھے، آزادانہ طور پر ریاست کے نظام نہیں چل پا رہے تھے، تو ہجرت کر کے ایک دوسرے علاقے میں آئے تاکہ یہاں پر پوری طرح اسلام کے مطابق زندگی گزاری جا سکے۔ تو آگے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھو کہ اگر ہجرت سے علاقہ کرنے سے تمہارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم اپنا علاقہ چھوڑیں گے تو ظاہر ہے ہماری جائیداد بھی جائے گی، رشتہ دار وہاں رہتے ہیں وہ بھی جائیں گے، پھر ہمارا کچھ مال و دولت ہوگا تو وہ بھی ظاہر ہے ایک دفعہ تو ڈسٹرب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے اس طرف توجہ دلوائی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو تب بھی تو ہر چیز چھوڑنی ہے یا نہیں؟ کوٹھی بھی چھوٹ جائے گی، بینک بیلنس بھی ختم ہو جائے گا، رشتہ دار بھی چھوٹ جائیں گے، اس وقت بھی تو آخر ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہوگا۔ تو ذرا سوچو کہ اگر اللہ کے لیے تم نے اتنے بڑے بڑے قدم اٹھائے ہوئے ہوں گے تو جب تم اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو اللہ کتنے بڑے بڑے اجر دیں گے۔ اور اجر اللہ پھر آگے ذکر بھی کر رہے ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے ہم ان کو ضرور بے ضرور جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں۔ دنیا کی اگر نعمتیں چھن گئی، علاقہ چھوڑنا پڑ گیا، کوئی وہاں پر مکانات چھوڑنے پڑ گئے، تو ہم جنت کے بالا خانے عطا کریں گے۔ تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جنت میں جو شے ملے گی ہمیشہ کے لیے ملے گی، انسان کی اپنی طاقتیں، جوانی، وہ بھی ہمیشہ کے لیے ملے گی، جنت کی نعمتیں بھی ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ دیکھیں یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کی وسعتیں ہیں، جنت کی سہولیات ہیں، اور جنت جیسی لگژری زندگی، یہ ایک ایسی ہے جو انسان کی عقل سے بہت ماوراء ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، اور کیا ہی خوب بدلہ ہے یہ جنت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر و استقامت اختیار کی اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ نے جتنی باتیں ذکر کی آزمائش پر پورا اترنے کے لیے، ایک تو یہ کہ قرآن اور نماز سے وابستہ رہنے کی تلقین، ایمان اور عمل صالح، اور صبر و استقامت اور اللہ کے بھروسے پر
روش یہ اختیار کرتے رہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار رہیں گے، اس پر چلتے رہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ فرما رہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کہ رزق اور اسباب و وسائل کے پریشر میں آ کر اللہ کی عبادت اور اس کے احکام سے دستبردار نہیں ہونا، اور یہ سوچنا ہے کہ کتنی ہی مخلوقات ایسی ہیں جو رزق اور اسباب و وسائل اٹھائے نہیں پھرتی، بلکہ وہ جہاں جاتے ہیں اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جاندار ایسے ہیں کہ نہیں اٹھائے پھرتے اپنا رزق، وہ جہاں جاتے ہیں اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ انسان رزق اور اسباب و وسائل کے چھن جانے سے ڈرتا ہے۔ آج آپ عالمی لیول کا جائزہ لے لیں تو تمام مسلم ممالک جو اللہ کے احکام اور قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں اس کو لے کر اپنے ملکوں کے نظام کیوں نہیں چلاتے؟ انہیں اس بات کا خوف رہتا ہے کہ اسباب و وسائل چھین جائیں گے، یہ تو سارے مغرب کے پاس ہیں، تو وہ اس بات سے خوف زدہ ہو کر قدم نہیں اٹھاتے کہ وہ اللہ کے قوانین پر جم جائیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی اگر وہ انسان کوئی بھی یہ قدم اٹھائے کہ ہم نے اس پہ جم جانا ہے تو پھر اللہ حالات سے واقف ہے، وہ اس کی قدردانی کرے گا اور حالات کو بدل ڈالے گا۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ثابت قدمی دکھائی گئی تو اللہ نے فوراً ہی خیبر کی فتح دے دی اور غنیمتیں عطا کر دی، بلکہ غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ غزوہ خیبر کی فتح سے پہلے تو ہم نے کبھی پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی نہیں، اس کے بعد پھر غنیمتیں بہت عام ہو گئی اور پھر اس کے بعد اللہ نے بہت کچھ عطا کر دیا۔ تو آج ضرورت ہے اسلامی ریاستیں اسلامی اصولوں پر استقامت اختیار کریں، کچھ عرصہ اس آزمائش پہ جم جائیں، پھر اللہ راستے کھولیں گے اور آسانیاں پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کون ہے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اور شمس و قمر کو مسخر کرنے والا، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ لیکن اس تسلیم کے باوجود فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر کہاں سے تم الٹی طرف چل پڑتے ہو؟ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے نا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، شمس و قمر کو مسخر کرنے والا اللہ ہے۔ تو یہ جو اعتراف ہے ان کا، اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے، اسی کی عبادت میں مصروف رہتے، لیکن اس اعتراف کے باوجود وہ نتیجہ غلط نکال رہے ہیں، اور نتیجہ غلط نکال کے وہ اللہ کے شرک میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ تو یہاں ایک بات اور بھی واضح ہو گئی کہ یہ جو اسباب و وسائل ہیں یہ آخر اسی کائنات میں ہے نا، آسمان کے نیچے ہیں، زمین کے اوپر ہیں، یہ فضائیں ہیں جو شمس و قمر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ صرف قرآن میں جو مذکور ہے شمس و قمر، صرف شمس و قمر مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ساری کہکشائیں ہیں، ٹوٹل گلیکسیز ہیں، کلسٹر، سپر کلسٹر، ہر چیز جو اس وقت سائنسدان ترقی کر کے سمجھ چکے ہیں ان سب کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سارے اسباب و وسائل اصل میں ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ تو دیکھو، جب پیدا اس نے کرنے والا ہے تو نظر اس پہ ہونی چاہیے، اس کی قدرتوں پہ، اس کے اختیار پہ۔ تو کوئی سائنسدان، کوئی ملک، کوئی مغرب جتنا بھی ترقی کر جائے، ٹیکنالوجی میں جتنا بھی آگے نکل جائے، وہ اللہ کی قدرت سے بڑھ نہیں سکتا۔ تو اللہ کے لیے جب چلیں گے، اللہ کے راستوں میں استقامت اختیار کریں گے تو اس کی قدرت جو ہے وہ آپ کو سربلندیاں عطا کرے گی۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اور اللہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ تو گویا یہاں اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ رزق کی جو تقسیم ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ دیکھیں یہ انسان کوشش کرتا ہے، انسان کوشش کا مکلف ہے، اللہ دیکھتے ہیں کہ انسان کس طرف کوشش کر رہا ہے۔
اس نے رزق کے حصول کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اب اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوشش کر رہا ہے، حرام ذریعے کو اختیار کر رہا ہے، حلال ذریعے کو اختیار کر رہا ہے، وہ دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن اب وہ حرام کو کرے، حلال کو کرے، اس ذریعے کو اختیار کر کے کوشش کر کے جو شے اس کو ملتی ہے وہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کی کوشش پہ لکھا جاتا ہے کہ اس نے حرام ذریعے کو اختیار کر کے ایک شے حاصل کی تو حرام حاصل کر لی، حلال ذریعے کو اختیار کر کے کی تو حلال کر لی، تو ایک شے نیکی بن گئی اور ایک شے اس کے لیے برائی بن گئی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غالباً صحیح مسلم میں مذکور ہے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کل الناس یغدو، ہر شخص جب صبح کرتا ہے فبائع نفسہ، تو اپنے نفس کو بیچتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو بیچتا ہے، وہ باہر نکلتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر اس کے بعد فموتقھا او موبقھا، یا وہ اپنے آپ کو آزاد کروا لیتا ہے یا ہلاک کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے اس کے پاداش میں یا تو وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا یا جہنم کی آگ سے آزاد کر کے وہ جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ اتنا سب فلسفہ ہے جو انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ پس پردہ یہ ساری تقسیم میں کرتا ہوں، تم نے صرف کوشش کرنی ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ تم کس میدان میں کوشش کر رہے ہو، اسی کوشش کے اوپر تمہیں اجر ملنا ہے، نتائج کے اوپر اجر نہیں ملنا، کیونکہ نتیجہ تمہارے اختیار میں نہیں، نتیجہ اللہ کے اختیار میں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو وہ جانتا ہے کہاں میں نے کمی کرنی ہے، کہاں بیشی کرنی ہے، تو یہ کمی بیشی وہ کرتا ہے۔ باقی آپ دیکھتے ہیں کہ کافروں کے پاس بڑی مال و دولت ہے، بڑی ترقی ہے، سب کچھ ہے۔ ہم سورہ زخرف کی آیت نمبر 33 میں پڑھیں گے کہ اللہ وہاں یہ فرمائیں گے کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ہی کافر ہو جائیں گے تو ہم کافروں کی چھتوں کو، سیڑھیوں کو، دروازوں کو سونے اور چاندی کی بنا دیتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کی جو اہمیت ہے اللہ کے ہاں مچھر کے پر سے زیادہ نہیں ہے، تو اللہ جو کچھ دیتے ہیں کافروں کو دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ اس کی حکمتیں ہیں، کہاں زیادہ دینا ہے، کہاں کم دینا ہے، لیکن اس بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے تو اللہ اس سے خوش ہے، اللہ نے یدی باں پڑھ لے، یہ ایسے سارے فلسفے قرآن کے خلاف ہیں۔ آگے فرمایا والا ان سالتہم من نزل من السماء ماء، اگر آپ ان سے پوچھیں کون نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض من بعد موتہا، پھر اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو کون زندہ کرتا ہے، تو کیا کہیں گے؟ لا یقولن اللہ، تو ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ۔ اب دیکھیں پھر اعتراف ہو رہا ہے، تو اس اعتراف کا نتیجہ تو کیا نکلنا چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے، لیکن وہ پھر بھی شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ تو آگے ان سے اللہ نے فرمایا جواب دیجئے قل الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ پیچھے جتنے بھی تذکرے ہو چکے، خواہ وہ رزق کی تقسیم کے ہوں، زمین و آسمان کی پیدائش کے ہوں، یا آسمان سے پانی نازل کر کے زمین میں سے چیزوں کو اگانا ہو، اس کے علاوہ جو کچھ بھی کمالات ہیں، اسباب و وسائل ہیں، یہ جہاں کہیں بھی موجود ہیں، اصل میں پس پردہ وہ کس کے کمالات ہیں؟ اللہ کے۔ تو تمام تعریفیں بھی کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، خالص اس کی عبادت کرتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آئندہ قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزار کے قیامت والے دن اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے۔ بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ ان کی اکثریت نہیں وہ سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور سمجھتے تو یہ ہے نا کہ اس نے یوں کیا تو یوں ہو گیا، یوں کیا تو یوں ہو گیا، یوں نہیں دیکھا کہ پیچھے پورے نظام کو چلانے والا کون ہے، اس کے اوپر نظر ہی نہیں ہوتی۔ آج کا جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے، میٹیریلزم کا شکار ہو گیا یا نہیں؟ مادہ پرستانہ سوچ پیدا ہو گئی یا نہیں؟ یہ کیا ہے سوچ کہ پیچھے کوئی ذات نہیں ہے، سب کچھ ہو رہا ہے تو خود ہی ہو رہا ہے۔ یہ ایک نیا شرک ہے۔ پھر خود کو انٹیلیجنٹ سمجھنا، سمجھدار سمجھنا، پوری دنیا سے اپنے آپ کو بہت زیادہ ذہین سمجھنا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ ان کی اکثریت جو ہے وہ نہیں سمجھتے۔ اہل باطل جو ہیں اپنی اس مہلت سے غلط اندازے لگاتے ہیں۔
وہ یہ سمجھتے ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ مہلت ملی ہوئی ہے، یوں ہی مہلت ختم ہوگی تو اللہ ہمیں پکڑ لیں گے۔ اور اہل ایمان جو ہے ان کو چاہیے کہ اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرتے ہوئے ہر آزمائش میں پوری استقامت کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں۔ تو آج کی نشست ہماری مکمل ہو گئی، آیت نمبر 63 ہم نے پڑھ لی۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔